نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع کو لے کر، اور وہ ایک اہم موضوع کا ایک خاص حصہ ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ کے جدید مسائل۔ زکوٰۃ سے متعلق مسائل بہت سارے وہ ہیں جو کہ ہم سن چکے ہیں، لیکن بعض وہ مسائل ہیں جو کہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا جدت کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس میں بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بندہ اس بات میں جاننا چاہتا ہے کہ کیا اس میں بھی زکوٰۃ ہوگی تو کس طرح ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بھی طریقے بہت سارے ایڈوانس جو ہے وہ آ گئے ہیں، بینک کے ذریعے آپ ادا کر دیتے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ منی ٹرانسفر کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے آپ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ یوں ہی زکوٰۃ کے جو اموال ہیں وہ بھی بڑے جو ہے وہ جدید طور پر جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ بہت سارے وہ ہیں کہ جن کا اپنا حصی وجود نہیں ہے، ان کا ڈیجیٹل جو ہے وہ وجود دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، سافٹ ویئرز کی دنیا ہے، آئی ٹی کی دنیا ہے، اور بہت کچھ۔ تو وہ مسائل جن کا تعلق جدید کاروبار کے ساتھ ہے یا جدید جو ہے وہ مال کے ساتھ ہے، ان کے اوپر آج جو ہے وہ ہم ڈسکس انشاءاللہ عز و جل کریں گے، اور پھر اس کے اوپر ہم آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کل قیامت میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زکوٰۃ کی اگر ہم ادائیگی کی بات کریں تو ادائیگی مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ آپ خود جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ بائی ہینڈ جو ہے وہ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو آپ دے دیتے ہیں، یا آپ کسی کے ذریعے سے ادا کرواتے ہیں، آپ کسی شخص کو کہہ دیتے ہیں کہ میری یہ زکوٰۃ آپ جو ہے وہ ادا کر دیجئے گا۔ اب تک تو یہ دو طریقے جو ہے وہ اختیار ہوتے نظر آ رہے تھے اگر ہم پچھلے مسائل کی بات کریں، لیکن فی زمانہ جدیدیت کے دور کے اندر آن لائن جو ہے وہ ایک بہت طریقہ جو ہے وہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا جناب مستحق لوگوں تک جو ہے وہ چیزیں پہنچانی ہیں یا مال زکوٰۃ جو ہے وہ پہنچانا ہے، ان کے پاس جو ہے وہ جانے کا ذریعہ نہیں ہے یا وہاں پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے، وہ آن لائن زکوٰۃ ادا کریں گے تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر آپ اپنے اکاؤنٹ سے مستحق کے زکوٰۃ کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو جیسے ہی رقم اس کے اکاؤنٹ میں پہنچے گی تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مگر یہاں ایک بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ بسا اوقات بینک جو ہے وہ جب ٹرانسفر کرتا ہے یا کوئی بھی ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں، اگر وہ کچھ چارجز وصول کرتا ہے تو وہ چارجز آپ زکوٰۃ کی مد میں شمار نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ ٹرانسفر کی اور اس کے اوپر چارجز جو ہے وہ کٹے مثلاً 5,000 روپے۔ اب دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ 1,00,000 روپے دیتے ہیں اور کہتے ہیں چارجز اسی میں سے کاٹ لینا اور یہ رقم ٹرانسفر جو ہے وہ کر دینا، تو اب جو مستحق کے زکوٰۃ کے اکاؤنٹ میں رقم پہنچتی ہے وہ 95,000 روپے پہنچتی ہے۔ 5,000 روپے مثلاً بینک یا وہ آپ نے جو بھی سروس لی اس کے چارجز کٹ جاتے ہیں، تو زکوٰۃ آپ کے پاس سے تو 1,00,000 گئے، لیکن وہاں پہنچے کتنے مستحق کے زکوٰۃ کو؟ وہ 95,000 پہنچے، تو زکوٰۃ جو آپ کی ادا ہوئی وہ 95,000 ادا ہوئی۔ 5,000 روپے جو چارجز کی مد میں کٹے وہ آپ کی اپنی جیب سے گئے، وہ مستحق کے زکوٰۃ کے جو ہے وہ جیب سے
نہیں جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ 1 لاکھ آپ نے ادا کرنی ہے تو پھر آپ کو 1,05,000 یا اس سے زیادہ پیسے دینے ہوں گے کہ چارجز کٹنے کے بعد، چارجز ڈیڈکٹ ہونے کے بعد مستحق کے زکوٰۃ کے اکاؤنٹ میں جو جتنی رقم پہنچے گی اس رقم کا اعتبار ہوگا، وہ آپ کی زکوٰۃ بنے گی، اس اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ ایک اور مسئلہ زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ لوگ راشن جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں جو ہے وہ آگے دیتے ہیں، تو بہت سارے دکاندار ایسے بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یار راشن تو لوگ تقسیم کر ہی رہے ہیں، تو وہ راشن تقسیم کرنے والوں کے ساتھ اپنا حصہ ملاتے ہوئے بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کریں کہ اگر آپ نے راشن ہم سے خریدنا ہے تو ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ میں جو ہے وہ راشن دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر یہ جو ہے وہ آٹے کا بیگ ہے اور یہ 400 روپے کا ہے تو ہم آپ کو 350 روپے کا جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اور یہ 50 روپے ہماری زکوٰۃ کے طور پر جو ہے وہ آپ شمار کر کے مستحق لوگوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیجئے۔ تو ایسا کرنے سے کیا زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ مستحق کے زکوٰۃ کو اس مال کا مالک بنائیں اور اس پر اسے قبضہ دلائیں۔ فقط منفعت کا مالک کرنا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ منفعت کا مالک کرنا کس طرح؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اپنا مکان جو ہے وہ کسی کو کرائے پہ دے دیتا ہے مستحق کے زکوٰۃ کو، کہ آپ 1 مہینے یا 1 سال اس میں بغیر کرائے کے رہیں میری طرف سے، آپ سے میں کوئی کرایہ نہیں لوں گا، اور وہ یہ کہے، وہ یوں شمار کرے، مثال کے طور پہ اس کے اس مکان کا کرایہ آتا ہے 10,000 روپے، وہ تو یوں شمار کر لے کہ بھئی جو میں نے اس کو رہنے کے لیے دیا ہے تو 12 مہینوں کے حساب سے یہ 1,20,000 روپے میں زکوٰۃ کی مد میں شمار کرتا ہوں اور اس مستحق کے زکوٰۃ کو مفت میں دے دیتا ہوں۔ تو اس طرح کرنے سے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کرایہ بالکل معاف کرنا چاہیے۔ اچھی بات ہے کہ اس جو ہے وہ کڑے وقت کے اندر مسلمان کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی مدد اور خیرخواہی کرنی چاہیے، لیکن اگر کرائے کی معافی سے آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کرائے کی معافی سے ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ آپ کو علیحدہ سے ادا کرنی ہوگی۔ جیسے راشن کا ہم نے مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کو سستے داموں میں مال دے دیتا ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا اس کی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس مال کے ہی پیسے کم شمار کر رہا ہے، وہ الگ سے کچھ پیسوں کا مالک نہیں بنا رہا سامنے مستحق کے زکوٰۃ کو۔ ہاں اس کا درست طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مثلا 400 کا بیگ ہے تو وہ 400 کا ہی بیچے، اور جب وہ ان پیسوں کے اوپر قبضہ کر لے تو اب 50 روپے اسے واپس کر دے کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہیں۔ ابھی جو 50 روپے قبضہ کرنے کے بعد اس نے سامنے والے کو دیے، اگر اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہے اور سامنے والا مستحق کے زکوٰۃ ہے تو یوں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 10 کلو آپ نے جو ہے وہ آٹا دیا اور اس کے بعد اس کے آپ نے پورے پیسے جو ہے وہ چارج جو ہے وہ کر لیے، اور پھر آپ نے 1 کلو آٹا اپنی طرف سے دے دیا کہ یہ 1 کلو آٹا میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو اب اگر مستحق کے زکوٰۃ ہے سامنے والا اور آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے دی ہے، اگرچہ تحفہ کہہ کر دیے، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یوں ہی جو مالک مکان ہیں اپنے کرایہ داروں کے حوالے سے، تو اولاً تو یہ ہے کہ نفلی عطیات سے ہی یا ویسے ہی ثواب کی نیت سے جو ہے وہ کر رہے ہیں تو بالکل کریں، لیکن اگر کوئی واقعی ایسا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اور بھی اس وقت ذریعہ آمدن نہیں ہے، مجھے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، تو کیا اس طرح ہو کہ میں اپنے کرایہ داروں کا کرایہ بھی معاف کر دوں اور میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے؟ تو اس کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی مد میں مثلاً 10,000 روپے اگر کرایہ ہے، وہ کرایہ اس کو دے دے کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، اور جب یہ اس کو آپ نے اپنی طرف سے تحفہ کہہ کر جو ہے وہ دے دیا، اب آپ اس سے جو یہ کہہ دیں کہ آپ مجھے جو ہے وہ میرا کرایہ جو ہے وہ ادا کر دیں، تو وہ جو 10,000 روپے تحفے کی مد میں کرایہ دار نے وصول کیے، وہ وہی پیسے مالک مکان کو کرائے کی مد میں ادا کر دے۔ تو یوں جو مالک مکان نے پہلے دیے اس سے زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور پھر کرایہ دار نے قبضہ کر کے واپس مالک مکان کو کرائے کی مد میں دیے تو کرایہ بھی ادا ہو گیا۔ تو گویا کہ کرایہ دار کے اوپر کرائے کی ادائیگی کا بوجھ نہ پڑا، بلکہ وہ مالک مکان کی طرف سے فراہم کردہ
زکوٰۃ کی رقم سے ہی اس کا جو ہے وہ کرایہ بھی ادا ہو گیا اور مالک مکان کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی۔ تو یہ صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ درست طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور انہیں شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کالز۔ میں مجھ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا جو زکوٰۃ جو میں بینک کی جاب کرتا ہوں، مجھے پروویڈنٹ فنڈ ملا تھا 2 لاکھ روپیہ، کیا اس پہ میں زکوٰۃ واجب الادا ہے، میں دے سکتا ہوں زکوٰۃ اس میں؟ جی مزید کون؟ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہوئی اور وہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے انتقال پر اس کی زکوٰۃ جو فرض ہوئی ہے وہ فرض رہے گی یا نہیں رہے گی؟ جی مزید کون؟ سر میرا یہ سوال ہے کہ میری جو سیلری ہے وہ 95,000 ہے، جس سے میں اپنی بھائی کی بھی ہیلپ کرتا ہوں، اپنی سسٹر کو بھی میں منتھلی 10,000 دیتا ہوں، تو کیا مجھ پہ زکوٰۃ جو ہے وہ الگ سے دینی پڑے گی یا پھر اسی میں ہی ہو جائے گی؟ جی پہلا سوال یہ ہے کہ بینک کی نوکری کرتے ہیں یا پروویڈنٹ فنڈ میں جو رقم جمع ہو رہی ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں، یہ بھی ایک جدید مسئلہ ہے، اگرچہ سالہ سال سے جو ہے وہ رائج ہے۔ امام اہل سنت علیہ الرحمہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے اپنے فتاوی رضویہ میں بھی اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے اور دیگر علماء نے بھی فرمایا ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ یا جی پی فنڈ یا ڈی ایس پی فنڈ، مختلف جو ہے وہ نام ہوتے ہیں، کہ یہ وہ فنڈ ہے جو کہ ملازم کی تنخواہ سے کچھ نہ کچھ حصہ کٹتا رہتا ہے اور کٹ کر وہ جمع ہوتا رہتا ہے اور پھر اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے بینک یا ادارہ یا حکومت اتنا ہی شیئر یا اس سے کم، پھر ان دونوں پیسوں کو اٹھا کر وہ رکھ دیتا ہے بینک میں سود پر، اور بینک اس کے اوپر سود جو ہے وہ ادا کرتا ہے، اور یہ پیسے جمع رہتے ہیں، اور جب ملازم اپنی مدت ملازمت سے ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اسے یہ سارا پیسہ مع سود جو ہے وہ واپس ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان فنڈ کا حکم کیا ہے۔ اگر تو یہ فنڈ جو ہے وہ کمپلسری ہے کسی جاب میں، منیمم مقدار اتنی جمع کروانا کٹوانا ہی ضروری ہے، تو آپ کٹوا سکتے ہیں، مگر نیت یہ رکھیں کہ اس کے اوپر جو بھی مجھے سود ملے گا میں وہ مستحق کے بیت المال تک پہنچاؤں گا، جبکہ وہ سرکاری ملازم ہے۔ اگر سرکاری ملازم نہیں ہے اور تو بھی کمپلسری ہے تو اس صورت میں وہ مستحق کے زکوٰۃ تک پہنچانے کی جو ہے وہ نیت کرے اور توبہ بھی جو ہے وہ کرتا رہے، اور جب ملے تو پھر اس کے مطابق ہی عمل کرے۔ نمبر 1 یہ۔ دوسرا یہ کہ اگر کمپلسری نہیں ہے تو پھر آپشنل طور پر اس کو اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں سود کی شرط پائی جا رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض اداروں میں منیمم تو کمپلسری ہوتا ہے، میکسیمم آپشنلی ہوتا ہے، کہ جناب آپ منیمم اتنا تو کٹوائیں گے، یہ ضروری ہے، اور میکسیمم آپ کے لیے آپشنل ہے، آپ جتنا چاہیں کٹوا لیں۔ تو جہاں منیمم کمپلسری ہے تو وہاں میکسیمم کی طرف بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، جتنا کمپلسری ہے فقط اتنے کی ہی اجازت ہوگی۔ یہ تھا فنڈ کا حکم۔ اب بات یہ رہی کہ اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں۔ جی ہاں، جو آپ کی رقم وہاں جمع ہو رہی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ کب؟ جبکہ وہ رقم خود نصاب کی مقدار کو ہو، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ رہی ہو، یا وہ خود تو نہیں پہنچ رہی لیکن کچھ وہاں پر جمع ہے، کچھ آپ کے پاس ہے مال نامی، ان دونوں کو پلس کریں تو وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، تو بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ 14 اپریل بروز منگل کو کراچی میں تقریباً 50,925 روپے نصاب تھا چاندی کا، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 50,925 روپے اخبار کے مطابق جو ہے وہ ہے۔ تو یہ نصاب آپ دیکھیں گے۔ اب جو رقم آپ کے پاس ہاتھ میں موجود ہے اس کی زکوٰۃ تو آپ پر ابھی لازم ہوگی جب سال گزر گیا، اور جو رقم آپ کی وہاں پر فنڈ میں جمع ہے زکوٰۃ تو اس کی بھی سال بسال آپ پر لازم ہو رہی ہے، جبکہ وہ نصاب کی مقدار خود ہے یا دوسرے مال سے مل کر ہے۔ ہاں البتہ یہاں شریعت مطہرہ آپ کو یہ سہولت دیتی ہے کہ آپ اس رقم کی زکوٰۃ ابھی ادا نہ کریں، بلکہ جب وہ مال آپ کو ملے تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کیجیے گا، لیکن جب ملے گا تو پھر آپ کو پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ تھا اس کا مسئلہ کہ فنڈ کے اوپر زکوٰۃ کس طرح ہو۔ بہتر یہی ہے
تو اس فنڈ کی زکوٰۃ بھی آپ سال بہ سال ہی جو ہے وہ ادا کرتے رہیں، تاکہ بعد میں بہت ساری زکوٰۃ جمع نہ ہو جائے کہ جب بہت سارا مال انسان کو ایک ساتھ نکالنا پڑے تو بس اوقات شیطان جو ہے وہ اسے وسوسے ڈالتا ہے اور اسے اس فرض کی ادائیگی میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ مال کی محبت کو دور کرنے کے لیے، حکم شریعت پر عمل کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہر سال ہی اس کی زکوٰۃ نکالتے رہیں۔ ہمارا دوسرا سوال تھا کہ کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس پر زکوٰۃ تھی، تو کیا وہ زکوٰۃ اس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ تو دیکھیں اس کے اوپر فرض تھی، اور بلا عذر شرعی اگر اس نے ادا نہیں کی تو وہ گناہ گار ہوگا، بلکہ ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے مرض الموت میں وہ اپنے ورثاء کو وصیت کرے کہ اس کے مال سے اس کی زکوٰۃ کی رقم ادا کریں۔ یہ وصیت کرنا اس کے اوپر واجب ہے، اور ورثاء پھر جو ہے وہ تہائی مال میں سے تو بالکل اس کی وصیت تہائی مال میں پوری کریں گے، اور تہائی سے زیادہ اگر بن رہی ہو تو پھر ورثاء اگر راضی ہوں تو وہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر کسی شخص نے وصیت نہیں کی اور اس کے اوپر زکوٰۃ کی رقم تھی تو اب ورثاء کو چاہیے کہ اپنے مرحوم کے جو ہے وہ اس معاملے سے خلاصی کے لیے اس کی جو بھی زکوٰۃ کی رقم بنتی ہے تو جو بالغ ورثاء ہیں ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس میں سے اس کی زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ ادا کر دیں، تاکہ ان کا جو مرحوم جو ہے وہ رشتہ دار ہے، والد ہے، والدہ ہے، بہن بھائی جو بھی ہے، تو وہ اس معاملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکڑ سے جو ہے وہ بچ جائے۔ تیسرا سوال ہے کہ سیلری ہے اور اس سے بہن بھائیوں کی بھی مدد کرتے ہیں تو کیا زکوٰۃ اب بھی دینی ہوگی؟ زکوٰۃ جب آپ زکوٰۃ کی نیت سے نکالتے ہیں تو ادا ہوتی، اگر آپ ویسے ہی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ زکوٰۃ مستحق کے زکوٰۃ کو دینے سے ادا ہوتی ہے، تو مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی آپ مدد کر رہے ہیں تو مدد کرنے کا ثواب ضرور ملے گا آپ کو، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اگر آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے اپنے بہن بھائی کو دیا اور وہ آپ کے بہن بھائی مستحق کے زکوٰۃ بھی ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیا یا زکوٰۃ کی نیت سے دیا لیکن وہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو ہاں البتہ آئندہ کے لیے آپ دینا چاہیں تو آپ یہ نیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کی نیت، اور زکوٰۃ کی نیت دل میں ہونا ضروری ہے، کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ ہیں کہ ان کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال نہیں ہے تو آپ انہیں تحفہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں۔ میسیجز بھی ہیں، ہم انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جناب 1000 روپے پر کتنی جو ہے وہ زکوٰۃ بنے گی؟ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% لازمات ہوتی ہے، 40واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، 1 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ 2500 روپے بنتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں نماز کی جماعت کے لیے اذان و اقامت کا کیا حکم ہوگا، اور کیا اسلامی بہنیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، گھر میں بھی اگر نماز ادا کی جا رہی ہے تو اذان و اقامت جو ہے وہ کہی جائے گی، اور اگر اذان نہیں کہی تو محلے کی اذان بھی کافی ہے، البتہ اقامت کہی جائے گی۔ اسلامی بہنیں جماعت خود کروائیں کہ عورت ہی امام ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی محرم جو ہے وہ امام بنتا ہے مرد اور اس کے اندر شرائط امامت بھی پائی جاتی ہیں اور اس کے پیچھے اسلامی بہنیں یا گھر کے دیگر بچے اور بہنیں اسلامی بہنیں وغیرہ اقتداء کرتی ہیں تو جائز ہے، مگر یہ بات یاد رہے کہ جب مرد امام مردوں کی امامت کرواتا ہے تو اسے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر اسے عورتوں کی امامت کروانی ہے یا عورتوں اور مردوں دونوں کی کروانی ہے تو اسے نیت کرنی ہوگی کہ میں عورتوں کی بھی امامت کروا رہا ہوں، اور نیت کے لیے خاص الفاظ ضروری نہیں، دل میں فقط یہ نیت ہو کہ میں عورتوں کی بھی امامت کروا رہا ہوں تو یہ کافی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا پلاٹس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے؟ زکوٰۃ مال نامی پر ہوتی ہے۔ مال نامی سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت،
کرنسی کے ساتھ آپ پرائز بانڈ بھی لے سکتے ہیں، مال تجارت، اور وہ چرائی پر چھوڑے جانے والے جانور ہیں جن کو سائمہ جانور کہا جاتا ہے، ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ اب جو پلاٹ ہے وہ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ پرائز بانڈ ہے، نہ کرنسی ہے، اور نہ ہی جانور ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب پلاٹ جو ہے وہ ایک ہی چیز ہو سکتا ہے، یا تو مال تجارت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مال تجارت کوئی چیز کب ہوتی ہے؟ کہ جب آپ اس چیز کو خریدتے وقت یہ نیت کرتے ہیں کہ میں نے یہ بیچنے کے لیے خریدی، تو لہٰذا اگر آپ نے پلاٹ بیچنے کے لیے خریدا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدا تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کپڑے زکوٰۃ میں دیں تو کتنے سوٹ جو ہے وہ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی؟ دیکھیں، زکوٰۃ میں سونے اور چاندی کے اندر جب کی زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں تو آپ وزن کے اعتبار سے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو پھر قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ مثلاً آپ پر سونے اور چاندی کسی کے پاس ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، اور مثلاً اس کے اوپر سونے چاندی کی وزن کے اعتبار سے زکوٰۃ بنتی ہے 2 تولہ۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں سونا تو نہیں دوں، میں اس کی جگہ پہ پیسے دے دوں، تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 2 تولہ سونے کے پیسے ادا کر دیجیے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں کپڑے دے دوں، تو اسے یہ کہا جائے گا کہ 2 تولے سونے کی مالیت کے برابر کے کپڑے آپ زکوٰۃ میں دے دیں۔ تو کوئی دوسری چیز دیں گے تو اتنی مالیت کی آپ دیں گے۔ تو لہٰذا کپڑے وغیرہ دے رہے ہیں تو ان میں بھی کپڑے دے رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، کوئی بھی چیز دے رہے ہیں تو اس میں مالیت دیکھی جائے گی کہ وہ جو چیز آپ دے رہے ہیں وہ اتنی مالیت کی ہو جتنی آپ پر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے۔ اب مالیت کون سی لی جائے گی؟ اس وقت جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس چیز کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے۔ وہ چیز آپ کو چاہے سستی پڑی یا مہنگی پڑی اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ مارکیٹ ویلیو کا اعتبار ہوگا۔ اگر آپ نے وہ چیز خریدی تھی مہنگی، 500 روپے کا سوٹ خریدا تھا، لیکن اب حالات کی وجہ سے اس سوٹ کی ویلیو ہو گئی 400، تو اب آپ ادا کریں گے تو آپ کے 400 روپے کی زکوٰۃ ادا ہوگی، 400 روپے زکوٰۃ میں ادا ہوں گے، 500 نہیں۔ اور آپ نے لیا تھا 500 کا، اور اب مارکیٹ ہائی ہو گئی، وہی سوٹ اب مارکیٹ میں 600 روپے کا ہے، تو اب آپ ادا کریں گے تو 600 روپے جو ہے وہ گویا کہ آپ نے زکوٰۃ کے اندر جو ہے وہ ادا کی۔ یہی ہر چیز کے اندر جو ہے وہ حساب کتاب کیا جاتا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ پارٹنرشپ پہ جو ہے وہ کالج بنایا تھا اور 3 ایئرز ہو گئے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے؟ دیکھیں، کالج بنایا ہے تو کالج میں جو عمارت بنائی ہے آپ نے یا اسکول بنایا ہے اور اس میں عمارت بنائی ہے تو عمارت کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں، کہ وہ بیچنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ وہ تو اس کے اندر تعلیم دینے کے لیے وہ جگہ بنائی گئی ہے۔ اور جو اس کا فرنیچر ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کہ وہ بیچنے کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب پھر کس چیز کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ تو یہاں در حقیقت جو آپ سروسز دیتے ہیں اس کے بدلے میں جو آپ کو فیسز حاصل ہوتی ہیں ان فیسز کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی، اور وہ کیش کرنسی جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، تو اس میں جس پارٹنر کا جتنا حصہ ہے وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جی مزید کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی کال سے جی مسئلہ یہ زکوٰۃ کے بارے میں کہ یہ مسجد سے جو ہے نا زکوٰۃ ہو سکتی ہے، مسجد کی تعمیر ہے تو اس پہ زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ میں یہ جی مزید کال۔ سر ایک عورت ہے کا شوہر ہے جو اس نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، تو اس کی 3 بیٹیاں ہیں، بڑی جو ہے وہ طلاق یافتہ ہے، چھوٹی بیٹی جو پڑھاتی ہے اس سے اس کا گھر کا نظام چلتا ہے، اس کا جو شوہر ہے ان کو خرچہ نہیں دیتا، تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی مزید کال۔ بندے نے اگر ایک مکان لیا ہوا ہے وہ کرائے پہ دے دیا ہے اور اپنے لیے کرائے پہ لے لیا ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ جی پہلا سوال یہ کہ مسجد پر زکوٰۃ، مسجد کی تعمیر پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ جو ہے وہ مستحق کے زکوٰۃ کو مالک بنانے سے ادا ہوتی ہے، مسجد مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے، لہٰذا مسجد پر ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔
یوں ہی مسجد کی تزئین و آرائش کے لیے ہیلا کرنے کی بھی زکوٰۃ کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر واقعی کسی جگہ پر مسجد کی جو تعمیر ہے زینت و آرائش کے علاوہ اس تعمیر کے لیے حاجت ہے کہ عام طور پہ اتنا چندہ ہو نہیں پاتا جس سے تعمیر مسجد کی کمپلیٹ کی جا سکے، تو پھر وہاں پر زکوٰۃ ہیلا ہو کر خرچ ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہیلا یوں ہوگی کہ وہ زکوٰۃ لے کر کسی مستحق کے زکوٰۃ کو دے دی جائے گی، کسی شرعی فقیر کو دے دی جائے گی، وہ شرعی فقیر قبضہ کر لے گا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب وہ شرعی فقیر اپنی طرف سے مسجد کو ڈونیٹ کر دے گا، تو یوں جو ہے وہ ہیلا ہو گیا، زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، اور جو شرعی فقیر نے اپنے پاس سے دیا وہ نفلی عطیہ ہوا، نفلی عطیہ مسجد کے اندر لگ سکتا ہے، اور اس میں شرعی فقیر کو بھی اتنا سارا چندہ مسجد کو دینے کا ثواب ملا، اور جس نے زکوٰۃ دی تھی اس مقصد کے لیے اس کو زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب ملا، اور تعمیر مسجد کا بھی انشاءاللہ اسے ثواب ملے گا۔ مگر یہ معاملہ جو شرعی ہیلے کا ہے یہ ہر جگہ پر درست طریقے سے ہو یہ ضروری نہیں، کہ اس کے مسائل عام طور پر جو عام مسجد انتظامیہ کے افراد ہوتے ہیں، جو علماء نہیں ہوتے، انہیں معلوم نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی مسجد انتظامیہ کو یہ کام کرنا ہو تو پہلے وہ اس بارے میں شرعی طریقہ کار اپنے امام صاحب کے ساتھ جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت سے معلوم کر لیں، اور پھر کسی عالم دین یا اپنے امام صاحب کی نگرانی میں اس پورے عمل کو جو ہے وہ درست طریقے سے کریں، تاکہ کسی بھی جگہ پر غلطی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی کسی بھی لا علمی یا غلط فہمی کی وجہ سے بیچارے زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ضائع ہو جائے، کہ اس کا گناہ آپ کے سر پر آئے گا، کہ اس نے آپ کو جو ہے وہ اس بات کا امین بنایا تھا کہ آپ اس کی زکوٰۃ درست طریقے سے ادا کریں، جبکہ آپ نے کسی غلطی کی وجہ سے زکوٰۃ درست ادا نہیں کی، تو اس بیچارے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو گناہ گار آپ ہوں گے اور تاوان بھی آپ پر لازم ہوگا۔ یوں ہی جو لوگ دینے والے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسی جگہوں پر ہی زکوٰۃ دیں جہاں پر وہ سمجھتے ہوں کہ سامنے ایسے افراد ہیں جو کہ درست طریقے سے شرعی احکام کو جان کر اور اس کے مطابق ہی عمل کرتے ہوئے اس کی زکوٰۃ کا درست ادائیگی کا ہیلا یا طریقہ اختیار کریں گے۔ ورنہ اگر فقط اپنے ذمے سے آپ نے بوجھ اتار دیا کہ جناب میں نے تو دے دی زکوٰۃ، اب وہ جانے ان کا کام، جانے غلط کریں گے، ان کا معاملہ ہوگا، تو اس سے آپ بھی بری الذمہ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے جو زکوٰۃ دی ہے وہ زکوٰۃ دی نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے انہیں وکیل بنایا ہے۔ ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ اپنے مال سے نکال دے، نکالنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ جو ہے وہ مستحق تک پہنچانا یہ ذمہ داری ہے، کہ زکوٰۃ کی ادائیگی مستحق کی ملکیت میں جانے سے ہی ہوتی ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ ایک عورت ہے اور غریب ہے اور شوہر اس کے اخراجات پورے نہیں کرتا، تو کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مستحق کے زکوٰۃ ہونا ضروری ہے، اور اس کی جو ابتدائی شرط ہے مال کے اعتبار سے کہ اس شخص کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال نہ ہو۔ اب اگر عورت ہے، گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن سونے کی چوڑیاں ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور زیور ہے جو کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے اس نے، تو اس صورت کے اندر آپ انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ البتہ اگر وہ عورت یا اس کی بیٹیوں میں سے کسی کی بھی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال نہیں ہے، اور وہ ہاشمی بھی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی، تو انہیں آپ پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر جس کو دے رہے ہیں اس کا اعتبار ہوگا، عورت اور اس کی بیٹیاں ان سب کی مالیت نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ عورت کی مالیت الگ دیکھی جائے گی، اس کی بیٹی کی ملکیت میں جو مال ہے، تو ہر فرد کی ملکیت میں جو مال ہے اس کو آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اگر اس عورت کو دے رہے ہیں تو اس عورت کی ملکیت میں جو مال ہے اس کو آپ جو ہے وہ دیکھیں گے، اگر اس کی بیٹی کو دے رہے ہیں تو جس بیٹی کو دے رہے ہیں اس کی ملکیت میں جو مال ہے اس کے سامنے رکھیں گے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہے تو آپ اسے جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود کرائے پہ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن کرائے پر اپنا مکان بھی دیا ہوا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنا مکان کرائے پر دیا ہوا ہے اور خود بھی کرائے پر رہ رہے ہیں، تو کیا انہیں کرائے پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اگر تو وہ جو کرایہ ان کے اس مکان سے آ رہا ہے
اگر وہ ان کی حاجت اصلیہ میں ہی خرچ ہو جاتا ہے، مثلا وہ کرایہ وہاں سے لیتے ہیں اور یہاں پر اپنے مالک مکان کو ادا کر دیتے ہیں، یا وہاں سے لے کے کچھ اس میں سے اضافی ڈال کر ادا کر دیتے ہیں، یا وہاں سے کرایہ لیتے ہیں، کچھ اس میں سے اپنا کرایہ ادا کرتے ہیں، کچھ سے اپنا گھر کا اخراجات چلاتے ہیں، تو اگر حاجت اصلیہ میں خرچ کر دیتے ہیں تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر وہ کرایہ حاجت اصلیہ کے علاوہ جو ہے وہ کل یا کچھ بچتا ہے اور وہ خود یا دوسرے مال سے مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے، تو پھر سال پورا ہونے پر دیگر شرائط زکوٰۃ پائی جائیں گی تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ میسیجز کو بھی ہم مزید شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو پیسے ادھار لیے ہوئے ہوں کیا ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ دیں گے؟ جو آپ کے اوپر قرض ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا جو کل مال ہوتا ہے آپ اس میں سے قرض کو مائنس کرتے ہیں، اور بقیہ مال اگر نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ البتہ جو قرض آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی جبکہ وہ نصاب کی مقدار ہو، خود یا آپ کے دوسرے مال سے مل کر۔ ہاں، جو آپ نے کسی دوسرے کو مال ادھار دیا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ لازم تو ہر سال ہوگی، ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ مال آپ کو پورا مل جائے، یا وہ مال آپ کو جو ہے وہ نصاب کی مقدار کے 5واں حصہ، یعنی تقریباً نصاب جو 52.5 تولہ چاندی ہے اس کا 20% جب آپ کو اگر ملتا ہے، یعنی اگر قسط وار آ رہا ہے تو 20% مل جائے گا، تو اس 20% کی زکوٰۃ آپ پر لازم ہو جائے گی ادا کرنا۔ پھر 20% مل گیا تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ پھر 10% ملا تو اب اس 10% کی ابھی لازم نہیں ہے، لیکن مزید 10% ایک مہینے بعد ملا تو اب پہلا 10% اور یہ 10% مل کر 20% ہو گیا، تو اب 20% کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اور جو 20% کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس ادھار کا 20% نہیں بلکہ نصاب کا 20% ملتا رہے، تو نصاب کا 20% جو ہے وہ دیکھا جائے گا اور اس اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی رہے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ 4 ماہ پہلے ایک ہاؤسنگ کالونی میں پلاٹ کی بکنگ کروائی لیکن ابھی تک مجھے ملا نہیں، اس کی قیمت 1,20,000 دی ہے میں نے، اس کے علاوہ 50,000 کے پرائز بانڈ ہیں، کیا میں نے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اب اگر آپ نے بکنگ کروائی ہے اور اس میں بیچنے کے لیے آپ نے بکنگ نہیں کروائی، اپنی رہائش کے لیے کروائی ہے، تو اس صورت میں تو اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب جو آپ کے پاس 50,000 کی پرائز بانڈ ہے یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، جبکہ دیگر شرائط زکوٰۃ بھی پائی جائیں۔ مزید جو ہے وہ ہم میسیجز کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ والد صاحب نے چھوٹی بہن کو کچھ رقم دی ہوئی ہے جہیز کے سامان کے لیے، میری بہن کا کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں، کیا اس رقم پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی ہاں، جب تک جہیز کا سامان خریدا نہیں ہے، ابھی کیش کی صورت میں جب پیسہ موجود ہے، والد صاحب نے اگر بہن کو مالک کر دیا ہے ان پیسوں کا تو بہن پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر والد صاحب نے اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے تو والد صاحب کے اوپر جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی، جبکہ وہ رقم 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زائد کو پہنچتی ہو۔ جی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ مسئلہ ہے کہ یہ رمضان کے اندر 10 یا 20 عورتیں اکٹھی ہو کے نماز پڑھتی ہیں صلاۃ التسبیح، یہ پڑھنا عورتوں کے لیے صاف نہیں جائز ہے یا نہیں؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر ہمارے پاس 2 یا 3 تولے سونا پڑا ہوا ہے جو میری والدہ صاحب پہنتی ہیں اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں نیٹ کے اندر، تو ہمارے پاس شرعی طور پہ ہمارے پر کیا حکم ہے کہ ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے ادا کریں ہم زکوٰۃ؟ ہمارے پاس نیٹ میں کوئی کیش میں ذرائع نہیں ہے ہمارے پاس کمانے کے۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں ہمارا یہ سوال ہے، زکوٰۃ عید کے بعد بھی رمضان کے بعد بھی دے سکتے، اور یہ بھی سوال ہے ابھی جو فطرہ بنے گا رمضان کا، ابھی ہم تو عرب شریف میں رہتے، ابھی افضل کیسا ہوگا؟ ادھر دینا افضل ہے اور کبھی ہمارا گاؤں جو ہے گاؤں میں دینا اچھا ہے؟ جی پہلا سوال کہ رمضان میں عورتیں جمع ہو کر صلاۃ التسبیح پڑھتی ہیں، نہ صرف رمضان میں، بسا اوقات بعض بڑی راتوں میں بھی پڑھتی ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ عورتوں کا اس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کہ عورت ہی امام ہو یہ جائز نہیں ہے، تو عورتوں کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنصورہ میں بھی موجود ہے، اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔
تو وہ طریقہ سیکھ لیں، لیکن پڑھیں اپنی اپنی علیحدہ طور پر۔ جماعت عورتوں کا قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ جماعت نہیں کرتی لیکن وہ ایک پڑھ رہی ہوتی ہے، بقیہ اسی کو فالو کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ ادا کریں۔ یوں ہی اور بقیہ نمازیں بھی، چاہے وہ صلاۃ التسبیح ہے، دیگر نوافل ہیں، تراویح ہے، تو عورتوں کے لیے جماعت کا حکم نہیں ہے، ان کی جماعت جائز نہیں ہے کہ وہ خود ہی جو ہے وہ عورت اس کے اندر امام بنے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بہت ساری خواتین وہ ہیں کہ ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سونا تو ہے 2-3 تولہ، لیکن ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں، ہمارے پاس کیش نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے، سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ۔ اگر کسی شخص کے پاس سونا ہے اور چاندی ایک رتی برابر نہیں اور پیسہ بھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اضافی حاجت اصلیہ سے زائد، اور مال تجارت پرائز بانڈ کچھ بھی نہیں، فقط سونا ہے، اس کی ملکیت میں اور کچھ بھی نہیں، اور سونا نصاب سے کم ہے، یعنی 7.5 تولہ سے کم ہے، 3 تولہ ہے، 2 تولہ ہے، 4 تولہ ہے، 5 تولہ ہے، ایون 7.25 تولہ ہی ہو، تو اس سونے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مگر عموماً ایسا ہوتا بھی نہیں کہ سونا ہو اور ساتھ میں کچھ اور نہ، کچھ نہ کچھ پیسے حاجت اصلیہ سے زائد ہوتے ہی ہیں، چند روپے ہی ہوں۔ تو جب سونے کے ساتھ چند روپے پلس ہو جائیں گے تو جب وہ نصاب سے کم ہوں گے، کون سے؟ سونا نصاب سے کم ہے، تو اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پاس مثلا 100 روپے جو ہے وہ اضافی حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، کیونکہ سونا نصاب سے، اپنے نصاب سے تو کم ہے، لیکن پیسوں کے ساتھ مل کر اب یہ کنورٹ ہو جائے گا نصاب چاندی کی طرف۔ جب چاندی کے نصاب کی طرف ہم کنورٹ کریں گے تو یہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے کہیں زیادہ اس کے پاس جو ہے وہ مال پایا گیا، لہذا اس صورت کے اندر زکوٰۃ دینی لازم ہوگی۔ اب اگر کیش نہیں ہے تو کیا کریں؟ اگر آپ کسی سے قرض لے سکتے ہیں تو قرض لے کر زکوٰۃ ادا کر دیجیے، ورنہ اس سونے کو بیچ کر زکوٰۃ ادا کریں، یا سونے کا ہی کچھ حصہ زکوٰۃ میں، کچھ گرام جتنی بھی زکوٰۃ بنتی ہے اتنے گرام آپ جو ہے وہ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو دے دیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے، اس کی ادائیگی کے لیے کیش ہونا یا ذریعہ آمدن ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اس سونے میں سے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں، بلکہ اگر کچھ اور ذریعہ نہ ہو تو پھر اسی میں سے کرنی ہوگی تاکہ بر وقت زکوٰۃ کی ادائیگی ہو سکے۔ ہاں، کوئی شخص سونے زکوٰۃ سے ادا کرتا رہا حتیٰ کہ اب اس کے بعد اتنا سونا بچ گیا کہ وہ نصاب کی مقدار کوئی نہیں ہے اور اس کے پاس اور بھی کوئی مال نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں رہے گی۔ تیسرا جو ہے وہ سوال کہ رمضان کے بعد بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ وہ ایک غلط فہمی ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں لازم ہوتی ہے، حالانکہ زکوٰۃ کے وجوب کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ سال پورا ہونے پر لازم ہوتی ہے۔ جو شخص جس اسلامی مہینے کی جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوا، آئندہ سال اس اسلامی مہینے کی اسی تاریخ کو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، تو لہٰذا اس کا رمضان سے تعلق نہیں۔ ہاں، اگر کوئی رمضان میں ہی صاحب نصاب ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اس پر رمضان میں ہی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی، اور جو جس تاریخ کو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی، آپ کا سال پورا ہوگا، اس سے لیٹ کرنا بلا عذر شرعی یہ جائز نہیں ہے، وہ گناہگار ہوگا۔ تو لہٰذا اگر آپ پر زکوٰۃ رمضان سے پہلے لازم ہے تو رمضان سے پہلے ادا کیجیے، اگر زکوٰۃ رمضان کے بعد لازم ہے تو ٹھیک ہے، آپ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر لازم پہلے ہے اور آپ کو ہیں کہ میں ادا بعد میں کروں گا تو یہ بلا عذر شرعی ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جہاں تک بات رہی صدقہ فطر کی، تو صدقہ فطر جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر بھی دیا جا سکتا ہے اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ ہاں، ماہ رمضان کے اندر دینے کی فضیلت زیادہ ہے کہ وہاں پر فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب جو ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تو بالکل دے سکتے ہیں۔ اور فی الوقت بھی اگر کوئی دیکھتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، لوگوں کو کھانے پینے کے جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر ان اچھی نیتوں کے ساتھ مسلمان کی خیر خواہی کے ساتھ دے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی اس کو ڈھیر سارا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ مزید بھی ہم میسیج شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا مستحق کے زکوٰۃ کو بتا کر دینی چاہیے زکوٰۃ؟ جی نہیں،
مستحق کے زکوٰۃ کو بتا کر دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ بہت سارے وہ سفید پوش ہیں کہ اگر آپ انہیں زکوٰۃ بتا کر دیں گے تو وہ شاید نہ لیں، منع کر دیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کو اس بات کا غالب گمان ہو گیا ہے کہ یہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، ہاشمی نہیں ہے، تو آپ اسے زکوٰۃ دے دیجئے، عیدی کہہ کر، تحفہ کہہ کر یا اور کچھ کہہ کر جو ہے وہ آپ زکوٰۃ دے دیں۔ بلکہ بعضوں کو شاید زکوٰۃ کی رقم دینے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے علم میں ہے ان کو کس چیز کی حاجت ہے تو انہیں وہ چیز خرید کر جو ہے وہ دے دیجیے۔ تو مختلف زکوٰۃ کی ادائیگی کے جو ہے وہ طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، اور وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں سامنے والا فرد جسے آپ ادا کر رہے ہیں اس کی عزت نفس جو ہے وہ پامال نہ ہو، اس کا خیال بھی رکھیں اور اس کو اس طرح دیں کہ اسے جو ہے وہ شرمندگی جو ہے وہ نہ ہو، اہل محلہ کے سامنے، دیگر لوگوں کے سامنے، ایون آپ کے سامنے بھی، کہ اسے یہ بھی نہ پتہ ہو کہ یار یہ میرے کو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، یوں بھی نہ ہو۔ بہت سارے بزرگان دین رحمہم اللہ کا صدقہ کرنے کے اندر طریقہ بڑا ہی پیارا ہوتا تھا کہ وہ اس طرح صدقہ کرتے تھے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے دیتے تھے تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوتا تھا۔ کتابوں میں یہاں تک آیا کہ بعض بزرگ اپنے صدقات نابینا لوگوں کو دیا کرتے تھے تاکہ وہ پہچان ہی نہ سکیں کہ ہم کون، یعنی زکوٰۃ دینے والے کو پہچان نہ سکیں۔ یوں ہی بعض جو ہے وہ کسی کی گٹھری کے اندر پتہ تھا مستحق کے زکوٰۃ ہے، اس کی گٹھری میں پیسے رکھ کر جو ہے وہ چلے جایا کرتے تھے۔ بلکہ بعض یوں کرتے تھے کہ کبھی ڈائریکٹ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے بلکہ کسی اور کے ذریعے سے ادا کرواتے تھے تاکہ مستحق کو یہ بات نہ پتہ چلے کہ فلاں حضرت نے زکوٰۃ دی، بلکہ وہ اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے تاکہ ریاکاری جیسے مرض میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ فی زمانہ ہمارے ہاں زکوٰۃ یا صدقات کی ادائیگی میں فوٹو سیشن اور دیگر چیزوں میں جہاں دیگر وہ جو مستحق جسے آپ دے رہے ہیں اس کا جو ہے وہ عزت نفس بھی پامال ہو رہی ہے، دوسری جانب ریاکاری کی بھی کئی صورتیں پائی جا رہی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صدقہ اس طرح دیں کہ سیدھے ہاتھ سے دیں تو الٹے ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست طریقے سے صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، بر وقت ادا کرنے کی، مستحق تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا